وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ چند باتیں سیکھ لے، پھر وہ خود ان پر عمل کرے یا وہ باتیں ان لوگوں کو سکھلائے جو ان پر عمل کرے۔ ہے میرے نبی کا انداز دیکھو کتنا پیارا، کتنا پیارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تیار ہوں، بس آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور گن کر 5 باتیں بتلائی۔ وہ جگہ میں نے دیکھا اللہ نے پہنچایا، تھوڑی دیر میں فوراً بیٹھ کے اٹھ بھی گیا تھا، چاچا ساتھ میں تھے، وہاں گزارش نہیں ہے بیٹھنے کی، وہ گھرا ہوا ہے، چھوٹا سا وہ صوفہ چبوترا ہے، چھوٹا سا۔ یہ صحابہ اس میں سے یہ ابو ہریرہ ہیں، وہ طالب علم جو بھوکے وہیں پڑے رہتے تھے رات دن، اسی لیے آپ دیکھیں جگہ جگہ ابو ہریرہ کا نام آتا ہے، بہت حدیثیں انہوں نے سیکھی ہے۔ ان کا کام ہی بس یہی تھا، یہ وہیں پڑے رہتے تھے، اتنا چھوٹا سا چبوترا ہے، یہ چند صحابہ وہیں کوئی صحابی اگر کھجور کا ایک خوشہ لا کے لٹکا دیا تو یہ وہی کھا لیتے تھے، نہیں تو پورے دن وہیں پر بھوکے پڑے رہتے تھے۔ ابو ہریرہ وہ بندہ کہ دین کے خاطر، دین سیکھنے کے خاطر ایسا حالت ہو گیا تھا، بھوک کے مارے مسجد کے باہر یوں گیٹ کے سامنے پڑ جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی ہوا ہے۔ اس زمانے میں مرگی کا علاج یہ تھا کہ گردن پر پیر رکھ کے جاؤ، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی ہوا، تو لوگ ان کے کندھوں پر پیر رکھ کر چلے جاتے تھے، اور وہ اتنا نہیں بول پاتے، یعنی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ میں مرگی کا مرض پہ لاحق نہیں ہوں، میں بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہوں، یہ بولنے کی ان کے اندر آواز نہیں تھی۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ اس دین کے خاطر قربانی دے رہے ہو، ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ تجھے بہترین کپڑے پہنائے گا، ریشم کے کپڑے، اور بہترین غذا کھلائے گا۔ وہ زمانہ بھی ابو ہریرہ کو آیا، ابو ہریرہ نے اپنے نبی کا فرمان کو سنایا لوگوں کو۔ ہاں تو اتنا آسان نہیں ہے بھائی، اتنا آسان نہیں ہے۔ تو ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ میں تیار ہوں، بس آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور گن کر 5 باتیں بتلائی۔ نمبر 1، اتق المحارم تکن اعبد الناس، ناجائز کاموں سے بچو، تم سب سے بڑے عابد گزار بن جاؤ گے۔ ناجائز باتوں سے بچو، ناجائز کاموں سے بچو، تم سب سے بڑے عابد گزار بن جاؤ گے۔ ایک کام، یعنی اگر کوئی شخص ممنوعات سے پرہیز کرے تو یہ بات نفلی عبادت کی کثرت سے افضل ہے۔ پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی سوتے وقت میں بغیر گناہ کیے سو جائے۔ اگر وہ رات میں تھوڑی دیر کچھ گناہ کا کام دیکھتا ہے پھر اٹھ کے نماز پڑھتا تو کیا فائدہ بھائی؟ عشاء پڑھ کے سو جا، فجر پڑھ، لیکن رات میں کوئی گندی